کلپ نمبر 288۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارأيتم، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور علم و معرفت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے تو اللہ عز و جل کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر کبھی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ عز و جل کے سوا کوئی اتنی قدرت و اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اور شرک بدترین ظلم و جرم ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات یاد دلا کر، اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو بیکار کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت، قدرت اور وحدانیت پر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ قل ارأيتكم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اچانک آنے والا عذاب، یہ وہ عذاب ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر آتا ہے اور اس کے ذریعے کفار کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کھلم کھلا آنے والا عذاب، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں تاکہ لوگ اگر اس عذاب سے بچنا چاہیں تو اپنے کفر اور سرکشی سے توبہ کر کے بچ سکتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ کفار ان سے اپنی من مرضی کے معجزات طلب کرتے پھریں، بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو اطاعت پر ثواب کی بشارت اور نافرمانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائیں۔ تو جو اپنے کفر کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو ان پر دنیاوی یا اخروی عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ ثواب ضائع ہونے کے اندیشے سے غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا جو ہمارے رسولوں نے ان کے سامنے بیان کی
تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔